پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھائی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں؟ یعنی مجھے تو اپنے سارے کام ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر واقعتاً اچھے کام اور برے کام کی علامت کیا ہے؟ نبی رحمت شہنشاہ نبوت نے فرمایا، جب تم اپنے پڑوسی کو یہ کہتے سنو تم نے بھلائی کی تو واقعی تم نے بھلائی کی، اور جب تم پڑوسی کو کہتے سنو کہ تم نے برائی کی تو واقعی تم نے برائی کی۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، ذرا پڑوسی کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ گویا پڑوسی ہمارے کردار کی سند ہے۔ بازار میں لوگ ہمیں حاجی صاحب کہہ کر سلام کریں، محافل میں لوگ ہمارے ہاتھ چومیں، ہمیں عزت دیں، سر آنکھوں پر بٹھائیں، تو یہ ہمارے اچھے ہونے کی سند نہیں ہے۔ ہم اچھے ہیں یا برے، اس کا فیصلہ ہمارے پڑوسی کی زبان کرے گی۔ ہماری زبان کیسی ہے؟ کیا اخلاق والی زبان ہے؟ اچھی زبان ہے بولتے ہیں، لہذا ہمارا پڑوسی ہمارے کردار کی سند ہے۔ مگر افسوس اب لوگ پڑوسی ہی کو زیادہ آسان لیتے ہیں۔ زیادہ تر آدمی باہر تو سنبھل کر رہتا ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے وغیرہ میں احتیاط کرتا ہے، مگر پڑوسی کے معاملے میں بہت دفعہ غفلت کر جاتا ہے۔ بارہا دیکھا گیا ہے زیادہ تر لڑائی جھگڑے میں پڑوسی ہی کے ہوتے ہیں۔ گھر کی خواتین بعض دفعہ بچوں کی وجہ سے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا کر لیتے ہیں، پھر اسی بنیاد پر مرد حضرات کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بات نہ جانے کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک لڑائی جھگڑوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی نے فرمایا، قیامت کے دن پہلے جھگڑے والے جو جھگڑتے ہیں دو پڑوسی ہوں گے، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے چکائے جائیں، پھر دوسروں کے۔ خیال رہے عبادت میں پہلے حساب نماز کا ہوگا، معاملات میں پہلے حساب خون نحق کا ہوگا، ادائے حقوق کے معاملے میں پہلے حساب پڑوسیوں کا ہوگا۔ پڑوسی کو بھائی نہ ہرگز ستانا، وگرنہ جہنم بنے گا ٹھکانہ۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی 3 اچھی عادتیں تھیں۔ مسلمان زیادہ حقدار ہیں کہ ان عادتوں کو اپنائے۔ نمبر 1، جب ان کے ہاں مہمان آتا ہے تو وہ مہمان نوازی میں بہت کوشش کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے اچھی سے اچھی مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نمبر 2، کسی کی زوجہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ اسے طلاق نہ دیتا بلکہ اپنے ساتھ ہی رکھتا کہ کہیں بیچاری بے سہارا نہ رہ جائے۔ نمبر 3، اگر ان کے پڑوسی پر قرضے کا بار آ جاتا یا پڑوسی کسی مصیبت میں پڑ جاتا تو پڑوسی کا قرضہ اتروانے یا مصیبت سے نکالنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ اے عاشقان رسول، یہ اس زمانے کے لوگوں کی عادت ہے جس زمانے کو آج بھی زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور آج افسوس کی بات ہے، ہمارے ہاں بعض نادان پڑوسی کو معذلہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، ان کی کامیابی سے ترقی سے جلتے ہیں، اپنا سینہ جلاتے رہتے ہیں۔ افسوس، علم دین سے دوری کے سبب ہمارا معاشرہ پڑوسیوں کے معاملے میں گویا زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ کاش ہم مسلمان اپنے محبوب نبی مکی مدنی محمد عربی کی بتائی ہوئی تعلیمات کو دل سے اپنا لیں۔ کاش ہم علم دین سیکھیں، اس پر پوری طرح عمل کی کوشش کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ الکریم معاشرے میں امن و سکون، اتفاق اور اتحاد، بھائی چارے کی بہار آ جائے۔ خدا کی قسم ہمارا معاشرہ حقیقی ترقی کی راہوں پر دوڑنے لگ پڑے۔
اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔